نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کے ساتھی صحت عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے بہترین کام لے اور اس قرآن کی ہمیں بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورت آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت آل عمران قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت اور ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری سورت ہے۔ پہلی سورت الفاتحہ، دوسری سورت البقرہ اور تیسری سورت آل عمران۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور اس سورت میں 200 آیات ہیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ سورت الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، سورت البقرہ مدینہ منورہ میں اور سورت آل عمران بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں وہ تمام وہ صورتیں ہیں جن میں احکامات ذکر کیے گئے، یعنی ہم اسلام کی ریاست جب مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تو لوگوں کے رہنے میں کس طرح کے ان کے طور طریقے ہونے چاہیے اور انہیں کیسے زندگی کے تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھتے ہیں ہم زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ جنگ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوا، جب کئی صحابہ کی شہادت کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے مسائل حل طلب ہو گئے، یعنی جب صحابہ شہید ہوئے تو پھر ان کی جو اولاد تھی وہ رثا تھے، ان میں ان کی بیویاں اور ان کے بچے تھے، پھر ان کی جو لائف سٹائل تھا ان کو اسلام کی روشنی میں کیسے ان کی سب چیزوں کو لے کے چلنا تھا۔ آیات 33 سے 70 تک 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ 3 ہجری میں کچھ حصہ اور کچھ حصہ 9 ہجری میں، اور جو 9 ہجری میں نازل ہوا اس کا جو ذکر ہے وہ عیسائیوں کے تمام جو عیسائیوں کا ذکر کیا گیا، یعنی نصارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے پاس نجران کا جو وفد آیا تھا مدینہ منورہ میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ان کو دعوت کا طریقہ بتایا گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورت آل عمران کے فضائل کیا ہیں، خصوصیات اور فضائل کیا ہیں۔ یہ سورت، جیسا کہ ہم نے سورت البقرہ میں بھی یہ چیز ذکر کی تھی کہ یہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے 2 بادلوں یا 2 سائبان یا 2 روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں، ان لوگوں کو بخش دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سورت آل عمران کا ربط کیا ہے پچھلی دونوں صورتوں سے اور آنے والی صورت سے، کتابی طور پہ ربط کیا ہے، کیونکہ کوئی مکی دور کی صورت ہوتی ہے اور کئی مدنی دور کی صورتیں ہیں، تو کیا ربط ہے۔ سورت الفاتحہ میں ضالین پہ اختتامیہ ہوا، سورت الفاتحہ کہاں پہ مکمل ہوئی؟ ضالین، اور ضالین کون تھے؟ وَلَضَّالِّينَ قوم نصارہ۔
सूरत आले इमरान में नसारा की वजाहत हुई। मगजूब का जब जिक्र हुआ तो सूरतुल बकरा में मगजूब यहूद कहलाए थे, और सूरतुल बकरा में उनके लिए उनके बारे में वजाहत हुई। सूरतुल बकरा के आगाज में दुआ सिखाई गई थी, फनसुरना सूरतुल बकरा के आखिर में सूरतुल बकरा का इख्तितामिया इस बात पे हुआ था, फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि काफिरों पर गलबे के लिए अल्लाह से मदद तलब करनी है। यहाँ सूरत आले इमरान में काफिरों पर गलबे की 4 तदाबीर बता दी गई, 4 तरीके बताए। यानी हम पहले एक दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अता कर, या अल्लाह अल्लाह हम इस्लाम को गलबा दे, अल्लाह मुसलमानों को मजबूती अता फरमा, अल्लाह मुसलमानों को इत्तफाक और इत्तेहाद दे। अब वो कैसे आएगा, ये सूरत हमें वो तरीका बताएगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है सूरत आले इमरान के आखिरी हिस्से में जंग ओहद की शिकस्त पर तबसरा किया गया और बताया गया कि इत्तेहाद और तंजीम की क्या अहमियत है। क्योंकि मुसलमानों की शिकस्त की वजह क्या थी कि मुसलमानों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हुक्म अदूली की, और आपको आपने लोगों को कहा था कि मैं जब तक मेरे हुक्म का इंतज़ार करना, जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी अपनी जगहों पे सब कायम रहे। लेकिन उन्होंने सहाबा में से चंद ने वहां से अपनी जगह छोड़ दी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में ये बात वाज़े की कि इत्तेहाद और तंजीम की अहमियत क्या है। मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तफाक और तंजीम के इस्तेहकाम और इज्तमाइयत के क़याम की यहाँ पे वाज़े इस सूरत में हिदायत मिलेंगी। फिर उसके बाद अगर रब्त में इसके बाद सूरत उन्निसा को देखें तो सूरत उन्निसा में भी इज्तमाइयत ही का दर्स है। यहाँ पे माशरती इज्तमाइयत में, सोसाइटी में मुसलमानों को मुसलमानों से जुड़ने का एक तंजीम का जिक्र है। और फिर उसके बाद सूरत उन्निसा में ख़ानदानी तौर पर रियासत को कायम करने में एक ख़ानदान का क्या किरदार है उसका जिक्र है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान की क्या मुश्तरक बातें हैं, क्योंकि दोनों देखें ना, दोनों सूरतें पढ़ना ज़रूरी हैं, ज़हरावैन हैं, चमकने वाली सूरतें हैं, साहिबान बनेगी अपने पढ़ने वाले के ऊपर। ठीक है। और उसके हक में शफात करेंगी ये सूरतें। तो इसका मतलब है कि दोनों के मज़ामीन भी कुछ करीबी करीबी हैं। तो अब हम देख लेंगे इनके अंदर क्या कॉमन बातें हैं इन दोनों सूरतों में। सूरतुल बकरा के दूसरे हिस्से में अहले किताब बिलखुसूस यहूद के खिलाफ फर्द जुर्म जिक्र हुई। यानी क्या वो गुनाह थे जिसकी वजह से वो क्या कहलाए, मगदूब, यानी अल्लाह ताला उनसे नाराज हुए थे। जबकि यहाँ सूरत आले इमरान में नसारा की फर्द जुर्म यानी उनके गुनाह का जिक्र है कि वो क्यों दौलीन हुए। ये इनमें कॉमन है, उसमें मगदूब की वजाहत और इसमें दौलीन की वजाहत। सूरतुल बकरा में मगजूब की तफसील और यहाँ पे दौलीन की तफसील। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 143 में उम्मत मुस्लिमा को उम्मतन वसतन यानी मोतदिल मुतवाजन कौम से खिताब किया गया। जबकि सूरत आले इमरान में खैर उम्मतिन बेहतरीन उम्मत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। हमें लगता है पता नहीं हम कब हमें कोई ओहदा मिलेगा, जब शायद जन्नत में जाएंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऑलरेडी ऑनरेबल बना के दुनिया में भेजा है। सबसे पहले हमें खिलाफत यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओहदा दिया कि तुम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। क्योंकि अशरफुल मखलूक हो, और बेस्ट क्रिएशन बनाया, खिलाफत दी। फिर उसके बाद हमें अगर हम इंसानियत के नाते खिलाफत का मर्तबा, मुसलमान होने के नाते हमें बेहतरीन उम्मत का मर्तबा, तो वी आर ऑलरेडी ऑनरेबल। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, फिर देखते हैं सूरतुल बकरा में भी अहले किताब को आमीनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम के अल्फाज से इस्लाम की दावत दी गई। सूरतुल आले इमरान में अस्लुम के अल्फाज से इस्लाम की दावत दी गई। यानी अहले किताब को दोनों सूरतों में इस्लाम की दावत दी गई। अहले किताब के लिए इस्लाम पर अमल पैरा होना, इस्लाम के अहकामात, कुरान पाक के अहकामात को समझना आसान है। ठीक है। कुरान पाक के अहकामात को समझना आसान है। हम देखते हैं कि दोनों सूरतों में
यहूद और नसारा दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दावत इसलिए दी कि इस्लाम को समझना इन दोनों कौमों के लिए आसान है, क्योंकि तौरात और इंजील भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाली किताबें हैं। कुरान पाक भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो इसलिए मर्जे यानी नाजिल करने वाला सब किताबों का एक ही है, लिहाजा समझना और चीज़ों को तस्दीक करना, उनको अमल पैरा करना आसान हो जाता है। इसलिए अहले किताब सबसे पहले मुखातिब थे कि वो इस्लाम की तरफ आ जाए। ठीक है, चले जी, अब हम देखते हैं कि इस सूरत का क्या मरकजी मजमून है और ये सूरत पूरी की पूरी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। सूरत आल इमरान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा अहले किताब से मुतल्लिक, दूसरा हिस्सा उम्मत मुस्लिमा से मुतल्लिक। पहले हिस्सा आयत नंबर 100 आयत नंबर 101 तक, यानी तकरीबन 100 आयात एक ही मजमून के इर्द गिर्द है। और फिर उसके बाद अगली तकरीबन जो अगली 200 आयात हैं, अगली 100 आयात उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला अहकामात देंगे और उनको कुछ हिदायत जारी की जाएंगी। अब पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, इसको इज्तमाई तौर पे देखें तो पूरी सूरत आले इमरान 4 बातों की तरगीब दिलाती है। यानी अगर मुसलमान चाहते हैं कि मुसलमान उम्मत एक मजबूत उम्मत बने, इस्लाम को गलबा हासिल हो, तो हमें क्या करना है? अहले किताब को दीन की दावत देनी है। दूसरी बात, अहले किताब के अंदर जहाँ जहाँ खैर के पहलू थे उनको तो फॉलो करें, लेकिन अहले किताब ने जो जो गलतियां की उनकी तबाह नहीं करनी, यानी अंधी तकलीद नहीं कभी भी किसी की करनी। चौथी बात इनके अंदर यह है कि मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक और मजबूत तंजीम ही इस्लाम को दुनिया में गालिब कर सकती है। इस्लाम को दुनिया में गालिब करना ही खिलाफत कायम करना है। ठीक है, इस्लाम को दुनिया में गालिब करना ही खिलाफत कायम करना है। अब देखते हैं कि जो आज हमने इंशाल्लाह हिस्सा पढ़ना है, वो इसका सूरतुल बकरा का तमहीदी हिस्सा कहलाता है और इसके 4 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ जो है आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक है। आयत नंबर 1 से 9 तक को हम वजाहत से भी देखते हैं। ये कुरान और अल फुरकान के बारे में बताता है, यानी कुरान ही हकीकत में अल फुरकान है। जो अहले किताब की तहरीफ का मतलब क्या होता है? जो अहले किताब ने अपनी किताब में तब्दीलियां कर ली थी ना, उन चीज़ों को कुरान पाक वाज़े करता है कि हमने तो ये कहा था, इन्होंने ये कर दिया। हमने तो ये चीज़ इस तरह बताई थी, इन्होंने अपनी किताब में ये तब्दीली कर दी। तहरीफ का मतलब होता है तब्दील कर देना। तो कुरान करीम अल फुरकान है, वाज़े कर देता है हक और बातिल में हर चीज़ को, और ये अहले किताब की तहरीफात का पोल खोलता है। अहले किताब बिलखुसूस ईसाइयों को दावत तौहीद और इस्लाम की तालीमात बताई गई और कुरान करीम का तारुफ दिया गया कि ये तौरात और इंजील की तरह ही है, अल्लाह ताला ही की तरफ से वही हुआ है। कुरान सही और गलत के फ़र्क को वाज़े करता है, इसीलिए इसको फुरकान का खिताब मिला इस किताब को। अल्लाह ताला जिसे चाहे बगैर बाप के अरहाम में हमल ठहरा कर पैदा कर सकता है। कि किसको अल्लाह ताला ने ऐसे दुनिया में भेजा था? ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई मुतशाबिहात में गिरफ्तार होकर गुमराही का शिकार हो गए। मुहकमात और मुतशाबिहात के बारे में अक्लमंदों का रवैया इख्तियार करने की हिदायत की गई। मुहकमात और मुतशाबिहात यानी कुरान करीम में 2 तरह की आयात हैं, आयातुल मुहकमात और आयातुल मुतशाबिहात। यहाँ पे ये बताया गया कि जो मोमिन मजबूत इल्म वाले लोग होते हैं ना, वो कौन होते हैं? वो मुहकम और मुतशाबिह दोनों पर ईमान लाते हैं। मुतशाबिहात की तावील से इज्तनाब करते हैं, यानी अपने से ही नहीं मायनी घड़ लेते। जिनके दिलों में टेढ़ होती है, यानी जिनके दिल बात की वजाहत और नज़ाकत को नहीं समझते, वो क्या होते हैं? मुतशाबिहात में पड़ जाते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और दूसरों के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ ये बताया गया कि मोमिन वो होता है जो मुतशाबिहात में उलझता नहीं है। यानी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला के हंसने का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ का जिक्र है,
تو اب اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے بھول گئے، میں تمہیں بھول جاؤں گا. تو یہ سب کیسا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کی کتاب سے جس طرح ان پر عمل کرنا ہے انہی چیزوں کو ہی ہم نے فوکس کرنا ہے. پھر اس کے بعد ضیق قلب سے بچنے کے لیے دعا سکھائے گی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا پیراگراف آیت نمبر 10 سے 32 تک ہے. اس میں دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب یعنی بالخصوص عیسائیوں کو اسلام کی دعوت کس طرح دی گئی. پہلے میں کیا تھا؟ عیسائیوں نے جو تحریف کی تھی اپنی کتاب میں اس کی قرآن نے وضاحت کی. دوسرے میں کیا ہے؟ اسلام کی دعوت، یعنی اولی الابصار، اے اہل بصیرت. ٹھیک ہے، اہل بصیرت کو ہلاکت فرعون اور جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا. کوئی بھی اگر بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بصیرت کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی عقل کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی بھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور وہ شعور بھی رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ موازنہ کرنا جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کو اہل بصیرت کہا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ علم والے اہل بصیرت ہیں کہ اے اہل بصیرت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ فرعون کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کو بدر میں کیسے ہلاک کر دیا گیا. اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین اصل صرف دین اسلام ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، دا وے آف لائف. ٹھیک ہے، دین اور دنیا کی جو ٹرم ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں نا کہ آپ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا یا دنیا کا. تو دین کیا ہے؟ دا وے آف لائف. اور دنیا کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹرم نہیں ہے. دنیا میں جو ہمیں زندگی کا اللہ تعالیٰ نے دورانیہ دیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دورانیہ. جو اللہ تعالیٰ نے وقت ہمیں دیا ہے، دورانیہ دیا ہے، اس کو ہم نے اسلام کے مطابق اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے، کچھ الگ اور مختلف چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اصل دین ہے. تورات اور انجیل میں بھی مسلمان ہونے کی دعوت تھی، اور وہ بھی اسلام یعنی مسلم ہو جاؤ، جھک جاؤ، فرما بردار ہو جو کی دعوت دیتی تھی دونوں کتابیں. اہل کتاب اور مشرکین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ اسلم تم. پھر اس کے بعد یہودیوں کو محبت الہی کا دعویٰ کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے، محبت الہی کا دعویٰ کرنے کی بجائے کیا کہا گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کیا آیت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، اناؤنسمنٹ ہے بہت بڑی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ فتبعونی، میری اتباع کرو. باقی تمام جو شریعتیں ہیں وہ کینسل. اب ایک ہی چیز ہے، کامیابی کا کیا زینہ ہے، کامیابی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر اتباع، یہ ہے کامیابی کا ذریعہ. اہل کتاب کو اللہ اور اس کے آخری رسول کی اطاعت کی ہدایت کی گئی. اس کے بعد تیسرا پیراگراف آ جاتا ہے، آیت نمبر 33 سے 63 پر مشتمل ہے. یہ تیسرے پیراگراف میں عیسائیوں کی ٹرینٹی یعنی عقیدہ تثلیث. یہ کیا کہتے تھے؟ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور خدا ایکول ٹو کیا؟ یعنی جس کی عبادت کی جائے. اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کنسیڈر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ جو تھا وہ ان کو گمراہ کر دینے والا تھا. اسی لیے یہ کون ہو گئے؟ ضالین ہو گئے. تو یہاں پہ عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی کہ مریم اور زکریا علیہ السلام کے واقعات سچے، جن میں وہ تحریف کر چکے تھے اپنی کتاب میں، وہ یہاں پہ
ان آیات میں واضح بیان کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کی نانی یعنی حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، یا کوئی بھی بیبی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس اس کو میں تیرے دین کا علم سکھاؤں گی، اس طرح ان کی والدہ نے بھی ذکر کیا۔ حضرت جب پیدا ہوئیں تو وہ بیٹے کی بجائے بیٹی تھی۔ پھر حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو انہوں نے مطلب ان کی والدہ جو تھیں، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے بیٹی سے کام لینا ہے وہ میں نے بیٹے سے تھوڑی لینا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مرتبہ دیا۔ اب مریم علیہ السلام کیسی بیٹی تھی، کیسی تھی کہ ان کی عبادت، ان کی پاک دامنی کو جب حضرت زکریا دیکھتے تھے تو وہ امپریس ہوتے تھے۔ جیسے ہم اچھی بچیوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کس کی اولاد ہے، کتنی تم اچھی ہو۔ تو اب ایسے ہی مریم علیہ السلام کو جب حضرت زکریا کی کفالت میں دیا گیا تو وہ ان کو آتے جاتے جب بھی ان کی ٹیک کیئر ان کے ہینڈ اوور تھی حضرت زکریا کی، تو بیت المقدس میں وہ عبادت کرتی اور ان کے پاس معجزانہ طور پر رزق آ جاتا تھا۔ اس پر حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ چنانچہ انہیں بھی معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی شکل میں بیٹا عطا کر دیا گیا۔ اللہ کے لیے کوئی کام کیا مشکل ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج سکتے ہیں، ان کے تو کوئی ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا چیزوں کو وجود مل جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے لیے، یہ ہر چیز اللہ کے حکم کی منتظر ہے۔ ہمیں ہر حال میں مایوسی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کی خالصتاً نیک اور مخلص ہو کر طلب اور تڑپ کے ساتھ دعا کرنی ہے، اپنی عرضی پیش کرنی ہے۔ ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کر دیا۔ یہاں یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے دنیا میں بھیجے گئے۔ جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی معجزاتی طور پہ ہوئی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے خود ان کی زبان کے الفاظ نقل کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کلمات بولے؟ ان اللہ ربی و ربکم۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے مخاطب ہو کر، چھوٹے بیبی تھے، شیرخوار بچے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ وہ بھی کون تھے؟ مسلمان تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ پیشین گوئی کی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عقیدہ تثلیث کی تردید کے بعد حضرت آدم کی مثال پیش کی گئی کہ انہیں تو نہ صرف بغیر باپ بلکہ بغیر ماں کے بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دعوت مباہلہ، یعنی تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی عیسائی اسلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس سے مباہلہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ آئیں اور وہ یعنی مسلمان اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں اور وہ جو عیسائی ہیں وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ آئیں۔ اس کے بعد قسم کھائی جائے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آخر میں دعوت توحید کا آغاز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا وہ حصہ جو کہ سورۃ آل عمران کا ہے، یعنی پارہ نمبر 3 کا اختتامیے کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 3 یعنی تیسرے پارے کا اختتامیہ جو کہ سورۃ آل عمران ابھی جاری رہے گی 4 پارے میں بھی، لیکن
پارے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 1 ہم پیراگراف اور دیکھتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 101 تک۔ چوتھے پیراگراف میں اہل کتاب کے شر سے آگاہ کر کے مسلمانوں کو ان سے خبردار رہنے کی تلقین کی گئی۔ اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی، یعنی ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنے جد امجد مانتے ہو، یعنی دادا، ٹھیک ہے۔ تو عیسائیوں کو بھی یہی کہا گیا اور یہود سے بھی یہی کہا گیا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ہیں تو ابراہیم تو کیا تھے؟ ما کان یہودیا وما کان نصرانیا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کے عبادت کرنے والے تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور ان کو بھی یہی کہا گیا، یہود کو بھی یہی کہا گیا اور ان کو بھی، کہ حضرت ابراہیم مسلمن حنیفن تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے جد امجد کا طرز عمل پھر صرف بول کے نہیں، عملاً بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا ہے جو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اہل کتاب کے خیر اور شر کی وضاحت کی گئی۔ یہ لوگ غیر یہودیوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔ ان میں بعض لوگ اچھے بھی تھے جو دیانت دار تھے، یعنی ان کے اندر خیر تھی بہت بڑی۔ یہودی علماء کی تحریف جو انہوں نے اپنی کتاب میں کی تھی، قرآن کریم کے اس حصے میں جو کہ تیسرے پارے کا آخری حصہ ہے، یہاں پہ یہودیوں نے جو اپنی کتاب میں تحریف کی تھی اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی بات کو تبدیل کر دینا۔ یہودیوں کی خاندانی عصبیت کا ذکر کیا گیا، یعنی کیا مطلب ہے خاندانی عصبیت؟ کہ یہ لوگ اسٹیٹس کانشیس تھے، یہود نسلوں پہ ہم فلاں نبیوں کی کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، ہماری نسبت فلاں سے ہے، یہ ان کے اندر تعصب تھا۔ اور صرف ہمارے ساتھ یا ہمارے سے جو آئے گا ہمارے سلسلے سے تو ہم اس کی بات مانیں گے، ورنہ کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ یہودیوں کی خاندانی عصبیت کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ وہ صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے تھے، جبکہ مسلمان متعصب نہیں ہوتا، مسلمان تعصب پسند نہیں ہوتے۔ مسلمان حکمت کی بات جہاں سے ملتی ہے اس کو لیتے ہیں، قابل عمل ہوتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کی میراث ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں خاندانوں کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ مسلمان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ باقی تمام شریعتیں کینسل ہو گئی ہیں۔ اب جو شریعت، جو عمل قابل قبول ہے وہ ہے جو آپ کسوٹی کیا دے دی گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر۔ جو عمل آپ کی اتباع میں کیا جائے گا، جو آپ نے کیا اور اس پر عمل ہم نے بھی کیا، وہ قابل قبول ہے، باقی سب کینسل۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ذکر ہوا آیت نمبر 85 میں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لائے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اختیار کرنے اور دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اگر سچے ہو تو اتباع میں آؤ، وہ اتباع جو تمہارے جد امجد کی ہے، وہ کیا تھی؟ وہ جو ہمارے نبی نے کیا۔ اہل کتاب سے مجادلہ کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلام دی جائے۔ مجادلہ، مباہلہ، یہ ساری جو ٹرمز ہیں، یعنی کہ ان سے ڈسکشن کی جائے، اور ڈسکشن اس طرح کی جائے کہ قسم کھاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے۔ ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ دین اسلام ہی حقیقی دین ہے، اور اس کے علاوہ ہم سب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دین صحیح ہے تو تم بھی قسم اٹھاؤ۔ تو یہ اس طرح کی ٹرمز یوز کی گئیں اس بارے میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 سے 200 تک انشاءاللہ یہ والا جو حصہ ہے، یہ چوتھے پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم سورۃ النساء شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ سورت آل عمران ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ سورت آل عمران ہمیں درس دیتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ذکر کیا گیا سورت آل عمران سے کی آیت نمبر 1 سے 101 تک عمل کے جو پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن سے چونکہ یہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرتی ہے، لہٰذا اس سے تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہدایت کی کتاب ہے، روزانہ تلاوت کرنی ہے اور سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی ہے. قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ زندگی میں نافذ کرنا ہے، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں تبدیلی ہے تو ہمیں پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر ہی اگر ہم ان کو کوئی بات بتائیں گے تو وہ ان کے عمل میں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل. مشکل حالات جیسے بھی حالات ہوں، گھبرانے کی بجائے انسان پورا اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، متشابہات اور محکمات، ہر طرح کی آیات پر ہم نے بغیر کسی تعویل کے، تحریف کے، ہم نے ہر چیز پر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد ایمان کی حفاظت کا ذکر کیا گیا اس حصے میں. ایمان کو کمزور کرنے والی عادتوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کو زندگی کی بنیاد بنانا ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی. اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے فجر اور عشاء کی نمازیں بھاری ہوتی ہیں، یعنی اس کو یہ دونوں نمازیں پڑھنی مشکل ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھکنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، ہر طرح کے تکبر سے بچنا، اس کی ہمیں ہر وقت کوشش کرنی ہے. ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کریں تو کیا کہیں؟ وما توفیقی الا باللہ. یہ سب کامیابیاں اللہ کی توفیق سے ہیں، جو بھی نیکی کا عمل ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے. پھر اس کے بعد نیکی کے کاموں میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صدقہ، خیرات اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دعا کی عادت اپنائیں، جیسا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جو آنے والی اولاد ہے اس کی، اور پھر اس کے ذریعے سے آنے والی جو اولاد ہے اس کو شیطان سے بچا. تو اس طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا ہے. والدین کی جو دعا ہوتی ہے اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. حضرت مریم اور حضرت زکریہ کی دعاؤں سے ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. اللہ سے امید رکھیں، مایوس کبھی نہ ہو. جب بھی دعا کریں پورے یقین سے کریں اور عاجزی ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد دعا کریں. پھر اس کے بعد اس میں یقین لازمی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بچوں کی تربیت پہ بہت فوکس کریں. مریم علیہ السلام کی پاک دامنی، پاکیزہ تربیت سے متاثر ہو کے زکریا علیہ السلام، یعنی اپنے بچوں کی ہم ایسی تربیت کریں کہ معاشرہ ان کی مثالیں دے. دل کو گناہوں سے پاک رکھیں، تبھی ہماری زبان بھی پاک رہے گی اور ہمارے خیالات بھی پاک رہیں گے، اور تبھی ہمارا ماحول بھی پاکیزہ ہوگا. اور پاکیزگی کی تربیت اپنے لیے بھی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی ہے. ایمان، حیا اور ادب کو ہر چیز پر ترجیح دے. بچوں کو دینی ماحول دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، دل کو صاف رکھیں ہمیشہ جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے اور تکبر سے. حق بات کو قبول کرنے سے کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہود و نصارہ نے یہی کیا نا، اور دیکھیں مغضوب اور ضالین ہو گئے. لہٰذا حق اگر سامنے آ جائے تو کبھی ضد نہ کریں، کبھی یہ نہ کہو میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، یہ تو مجھے نہیں پسند، یہ خود تو کرتا نہیں ہے. اصل چیز ہے کیا پتا آپ کے ہمارے عمل کرنے سے اس کی بات کو اگر ہم سن کے، تو وہ ہمیں کوئی تبدیل ہوتا دیکھے تو وہ دوسرا جس نے یہ بات ہمیں بتائی تھی وہ خود عمل نہیں کر رہا لیکن وہ ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے، تو ہمارا عمل کرنا ہی اس کو متاثر کر کے وہ بھی اصلاح پہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے. نیکی کرنا ہے آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے، لہٰذا جو بھی نیکی کریں چاہے وہ تھوڑی ہو لیکن مستقل ہونی چاہیے. پھر دین پر چلتے ہوئے مشکلات تو آئیں گی، تو کرنا کیا ہے؟ صبر. اہل ایمان کی پہچان بتائے گی. نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے صرف ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے. کائنات پوری کی پوری، ہماری زندگی، ہمارا رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. روزانہ کے تھوڑے سے یعنی اپنی زندگی میں روزانہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی آپ تفکیر، غور و فکر، تدبر پہ کی عادت خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں. اللہ کے دین کی دعوت اپنے بچوں کو تو ہم دے ہی رہے ہیں، لیکن ان کو جب کوئی چیز سکھائیں تو انہیں کیا یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو سکھائیں. اس طرح ایک چھوٹا سا مطلب ایک چیریٹی کا کام، صدقہ جاریہ ہمارے لیے بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد تقوی کا مطلب واضح کیا گیا. اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر قدم پہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ ہے تقوی. اور پھر اس کے بعد دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اسلام کو مکمل طور پہ اپنائیں. دین میں کمی بیشی یا اپنی مرضی کی تبدیلی نہیں ہم کر سکتے، کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. اتحاد اور فرقہ واریت، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد قائم رہے تو ہمیں سب سے زیادہ فرقہ واریت سے بچنا ہے. اور مسلمانوں کو ہمیشہ ایسی چیزوں پر عمل کرنا ہے جو کہ اختلافات والی نہ ہوں. ٹھیک ہے، اختلافات سے حتی الامکان کوشش کریں. دیکھیں جب ہم نان مسلم کو ہم دعوت دیتے ہیں نا تو ہم کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں نان مسلمز کو، کیونکہ ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کو کتاب جو ان کو دی گئی ہے وہ بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے، ہماری بھی کتاب اللہ نے ہی نازل کی ہے، تو یہ کامن گراؤنڈ ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو جہاں ہم اہل کتاب کے لیے یہ رول اپنا سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آپس میں بھی جو ہم سب میں کامن باتیں ہیں انہی کو لے کے ہمیں اپنی زندگی کو خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. اختلافی مسائل میں پڑھنے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ معاشرے میں امن قائم کرنے کا بہترین یہ ادبی طریقہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کا بھی ادب کریں اور اپنا بھی سوسائٹی کا بھی ادب کریں. پھر اس کے بعد آخرت کی فکر، کیا دنیا عارضی ہے، یہ چیز جو ہے یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ہمیشہ ایسا عمل کریں جو دیر پا ہو، یعنی اپنے اعمال کو آخرت کے ترازو میں رکھ کر پھر اپنا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کیسا لگے گا، اللہ کی نظر میں ہمارا یہ عمل کیسا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے 3 پارہ مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے. ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.